پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی، جس مقصد کے لیے عوام کے لیے بنائی، کیا وہ عوام کا مقصد آج پاکستان پیپلز پارٹی پورا کر سکی ہے؟ جی بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ایک بہتر سوال کیا، کیونکہ 30 نومبر وہ دن ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنیاد ڈالی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عوام کو اس کے جائز حقوق دیے جائیں جو عوام کا حق ہے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا جب وجود اس ملک کے اندر آیا تو صرف ایک ہی نعرے پہ آیا تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں، جو اس ملک کی خاطر عوام کی لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں، وہ عوام کے دکھ اور درد سمجھتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب کا بنیادی مقصد یہی تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود اس ملک کے اندر آیا تو پورے ملک کے ہر ایک صوبے میں، ہر ایک شہر میں، ہر ایک گاؤں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں کی تعداد جو تھی وہ ایک بہت بڑی تعداد میں سامنے آئی تھی۔ ایک عوامی لیڈر کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے اندر مشہور ہوئے، کیونکہ ان کے ویژن تھا، اس ویژن کے تحت وہ بھلے کوئی غریب بندہ ہو، کوئی مسکین بندہ ہو، کوئی عام سا بندہ ہو، کوئی ریڑھی چلانے والا ہو، کوئی گدھا گاڑی چلانے والا ہو، اس سے ان کی ملاقاتیں رہتی تھی۔ ان کو گلے لگا کے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے جائز مسئلے سننا، ان کے مسائل کو حل کرنا، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی خصوصی نشانیاں تھیں، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کو اسی سلسلے میں جب پھانسی دی گئی اور جب ان سے اقتدار چھینا گیا، اس کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک مڈل کلاس طبقے اور ایک غریب متوسط طبقے کی نمائندگی کرنے والے شخص بن چکے تھے، اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی بہت ساری کوششیں کی گئی، حد سے زیادہ کوششیں کی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ MRD کی تحریک میں دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، راستوں پہ نکل آئے، انہوں نے گولیوں کا سامنا کیا، انہوں نے جیلوں کا سامنا کیا، انہوں نے تکالیف کا سامنا کیا، لیکن وہ وقت جب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اس کی پارٹی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، جیسے آج اس وقت بھی ہر دل کے اندر، ہر باشعور عوام کے دل کے اندر صرف ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، جی بھٹو کا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھٹو آج بھی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور کل بھی عوام کے دلوں کی دھڑکن تھا، اور آئندہ وقت میں بھی عوام کے دلوں کی دھڑکن رہے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد وہ محبت کم نہیں ہوئی لوگوں؟ نہیں، بالکل نہیں ہوئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد تو محبت میں اور اضافہ ہوا تھا، عوام کے دلوں میں اور محبت میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد انہوں نے پارٹی سنبھالی تو اس وقت کی آج تاریخ دیکھ لیں، اس وقت آپ ان کے جلسے دیکھ لیں، اس وقت آپ ان کی جو ایک مومنٹ تھی وہ دیکھ لیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک محبت اور جوش اور جذبے کے ساتھ سامنے آئی تھی۔ لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ MRD کی تحریک ہو، مارشل ہو، اور کتنے ظلم کیے گئے تھے پیپلز پارٹی پہ۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سر عام پھانسیاں دی گئی تھی۔ ناصر بلوچ دیکھیں، اس کے علاوہ سندھ میں اور تاریخ بھری ہوئی ہے۔ سکرن کے شہداء دیکھیں جن کو روڈ پہ سر عام گولیاں مار کے قتل کیا گیا تھا، وہ کون تھے؟ وہ MRD کے شہید پیپلز پارٹی کے ورکر تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو کی محبت میں اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سے جو ظلم ہو رہے تھے ان کے خلاف روڈوں پہ نکلے تھے، تو ان کو شہید کیا گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر ظالم اور آمرانہ دور میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی آج تک ختم نہیں ہو سکی اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران پر الزام ہے کہ انہوں نے سندھ سمیت پاکستان میں کام نہیں کیے، آج ان پر کرپشن کے الزام ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چیئرمین آصف علی زرداری سے لے کے کافی سارے وزراء رہے ہیں، صوبائی وزیر رہے ہیں، مشیر رہے ہیں،
یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان پر الزام آتے ہیں اربوں روپے کے، یہ ان میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ الزام لگانا آسان ہوتا ہے اور اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ سیاست ہے، سیاست کے اندر ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی 3 دفعہ اقتدار میں سامنے آئی ہے 88 کے بعد، جب 2 دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت میں تھی، اور اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت محترمہ کی شہادت کے بعد سامنے آئی تھی. اربوں روپے کے الزام لگتے رہے، خربوں روپے کے الزام لگتے رہے، عدالتوں میں ٹرائل ہوتے رہے، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں بھی گئی ہے، ہماری لیڈرشپ نے اذیتیں بھی برداشت کی ہیں، لیکن آج تک کوئی الزام ثابت تو نہیں ہو سکا. جب آپ کے پاس الزام ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو پروف نہیں کر سکتے، تو میں کہتا ہوں ان بے شرم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو ان لوگوں پہ الزامات لگاتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کرپشن میں ملوث ہو تو سندھ میں کیوں پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں؟ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ ملتے ہیں؟ KPK میں پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ ملتے ہیں؟ بلوچستان میں کیوں ملتے ہیں؟ آپ دیکھیں گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹ نمبر پہ تھی. اب اگر ہم پہ کرپشن کے الزامات ثابت ہوتے لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیتے. گلگت میں ایک منظم سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا، جیتی ہوئی سیٹیں پیپلز پارٹی کی ان کو لاس کیا گیا. تو یہ الزامات آج تک ثابت نہیں ہو سکے ہیں. نیب ہو، FI ہو، اینٹی کرپشن ہو، یا جتنے بھی تحقیقاتی ادارے اس وقت موجود ہیں، انہوں نے اگر ایک الزام بھی ثابت کیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے کو چیئرمین کون سی کرپشن میں ملوث ہیں، ہمارے وزراء کون سی کرپشن میں ملوث ہیں. رہی بات یہ کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہترین کام کیا ہے، سندھ کی عوام کی خدمت کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے منشور کو لے کے بلاول بھٹو صاحب نے باقاعدہ سندھ کی ترقی کے لیے ایک آواز اٹھائی، اس کے لیے محنت کی، اس کے لیے کام کیا. آج دیکھیں NICVD جیسا ہاسپٹل سکھرا میں بھی موجود ہے، کراچی میں موجود ہے، باہر کے لوگ یہاں پہ آ کے علاج کرواتے ہیں. تو یہ سندھ حکومت کی کارکردگی ہے. عوام سندھ کی پیپلز پارٹی کو چاہتی ہے، پیپلز پارٹی سے محبت کرتی ہے اور کرتی رہے گی. موجودہ وفاقی سرکار جو تحریک انصاف کی وفاقی سرکار ہے، اس کا یہ الزام ہے کہ پاکستان میں اسٹیل مل، PIA، ریلوے سمیت دیگر جتنے بھی وفاقی ادارے ان کا بیڑا جو غرق کیا ہے کرپشن کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان اسٹیل مل اور PIA کو کرپشن کر کے ختم اور تباہ کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے وہاں پہ لوگوں کو روزگار دیا، غریب اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو انہوں نے روزگار دیا. اسٹیل مل کی تاریخ دیکھ لیں آپ، PIA کی تاریخ دیکھ لیں، اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر اسٹیل مل کی تباہی ہوئی ہے تو وہ آپ دیکھیں 2013 کے بعد ہوئی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. رہ گئی PIA کے بعد، تو PIA چلے باقی سابقہ حکومت اندر چور تھی، سابقہ حکومت انہوں نے کرپشن کی تھی. عمران خان صاحب نے تو اسٹیل مل موڑ پہ آ کے احتجاج میں شرکت کی تھی، ان کے صدر مملکت عارف علوی صاحب نے یہاں پہ آ کے شرکت کی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسٹیل مل کو چلائیں گے، 3 مہینے میں ہم اس کو جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے رکھیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کسی بھی مزدور کو بے روزگار نہیں کیا، کسی بھی مزدور کو نوکری سے نہیں نکالا. موجودہ وفاقی حکومت آپ لوگوں کو اسٹیل مل سے خود نکال رہی ہے. اسٹیل مل کی تباہی کا سبب اس وقت وفاقی حکومت ہے، جس نے اپنے 2.5 سال کے اندر اسٹیل مل کو مکمل طور پہ تالا لگا دیا ہے، ایک نااہل مینجمنٹ کو بٹھا کے. آپ دیکھیں کہ وہاں لوگوں کے برطرفیوں کا آرڈر بن رہے ہیں. اسٹیل ٹاؤن کے لوگ جو ہیں ان کو گھروں سے نکالنے کے لیے ان کو لیٹر روانہ کیے جا رہے ہیں. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نشانی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیل مل کو کسی بھی صورت میں نجکاری نہیں ہونے دے گی، اور کسی بھی ملازم کی برطرفی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور احتجاج کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے، ملتان میں اس بار رکاوٹ ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ملتان میں اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے، اور وفاقی حکومت اس وقت مکمل طور پہ خوفزدہ ہو چکی ہے، کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو اپنے جلسوں کا آغاز ہے، جو اس کی تحریک ہے، اس سے وفاقی حکومت مکمل طور پہ خوفزدہ ہو چکی ہے. کل ملتان میں PTI نے ریلی نکالی، اس کے لیے کرونا نہیں تھا.
कल पीपल्स पार्टी ने जब रैली निकाली तो अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार भी किया गया और 2 मुकदमात भी दर्ज किए गए। इससे ये दोहरा मयार साबित होता है। हम ये आपको बताना चाहते हैं वफाकी हुकूमत को कि पीपल्स पार्टी ऐसे मुकदमात से डरने वाली नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आमरों का मुकाबला किया है, उन आमरों का मुकाबला किया है जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, लेकिन उनसे नहीं डरी। तो इमरान खान साहब, आपसे पीपल्स पार्टी डरने वाली नहीं है। मुल्तान में हर सूरत में जलसा होगा और योम तासीस के जलसे में और पीपल्स पार्टी के कारकुनान लाखों की तादाद में शिरकत करेंगे। और मैं इस मौके पर आपसे ये भी दुआ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हमारे इस हल्के के MNA सरदार जाम करीम साहब जो कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट्स आई है, जमील सुमरो साहब, तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब क्वारंटाइन में होते हुए भी उनका ट्वीट आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भरपूर शिरकत करें। तो पीपल्स पार्टी योम तासीस मुल्तान में लाखों की तादाद में शिरकत करेगी और ये हमारी जो मूवमेंट जारी है इस मौजूदा जालमाना हुकूमत के इख्तिताम तक जारी रहेगी।